اور وہ اوزار جس سے بت توڑے وہ جا کر بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ بعد میں سب حیران ہوئے کہ یہ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا۔ ظاہر ہے فرض کیا آج مسجد کا کوئی شخص اگر دروازہ توڑ دے، نعوذ باللہ خدا نخواستہ، تو کتنی بڑی توہین ہے یہ مسجد کی، ہے یا نہیں ہے؟ تو مسلمان طیش میں آئیں گے، اس کا مواخذہ کریں گے، یہ کون ہے، یہ کون بدتمیز ہے جس نے مسجد کا دروازہ توڑ دیا؟ تو مسلمانوں کو تو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اتنا ہی غصہ ان بت پرستوں کو آیا جب حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور جمعہ کے روز تقویٰ کی تلقین کا حکم ہے۔ تقویٰ حکم الہی ہے، آئین خدا ہے اور دستور خدا ہے، جس دستور کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ اور تقویٰ کا بہترین منبع قرآن مجید کی ذات ہے، اور قرآن مجید کا وجود مبارک ہے، اور تقویٰ ذات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تقویٰ کا منبع ائمہ اہل بیت ہیں۔ ان تمام منابع سے انسان تقویٰ کو اخذ کر سکتا ہے، اور تقویٰ یعنی دستور اور منشور خدا۔ ہر ملک کا ایک دستور ہے، آئین ہے، منشور ہے، جس دستور اور آئین کے مطابق وہاں کے باسی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور عطا کیا، جس دستور کا نام دستور تقویٰ ہے، اور وہ دستور قرآن پاک ہے۔ انسان قرآن پاک کو پڑھتا جائے، انسان کے سامنے اسلام کا آئین واضح ہو جاتا ہے کہ خدا اپنے بندے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ آیات میں حکم دیا گیا کہ یہ کام کیے جائیں، اور کچھ آیات میں کچھ کاموں سے روکا گیا۔ مثلا کہا گیا کہ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے، اور پھر روکا گیا جھوٹ سے اجتناب کیا جائے، زنا سے بچا جائے۔ یعنی بہت سارے کام جن کی طرف قرآن نے حکم دیا کہ یہ کام انسان ضرور کرے، اور بہت سارے ایسے کام جن سے قرآن نے منع کیا کہ یہ کام انسان نہ کرے۔ اگر یہ دو کام انسان کرنا شروع کر دے کہ جو قرآن نے کہا وہ کرے، اور جو قرآن نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے رک جائے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی دستور زندگی، آئین زندگی۔ تو قرآن مجید کی آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھیں۔ آج آیت نمبر 67 سورہ آل عمران آیت نمبر 67 آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ آیت حضرت ابراہیم کے متعلق ہے۔ فرمایا خداوند متعال نے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں اور نہ ہی نصرانی ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ پس پتہ یہ چلا کہ کوئی تو تھا جو حضرت ابراہیم کو یا تو یہودی سمجھتا تھا یا نصرانی سمجھتا تھا۔ اس لیے اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ ابراہیم نہ یہودی ہیں اور نہ ہی نصرانی ہیں، بلکہ کیا ہیں یہ ابراہیم؟ خود فرمایا یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، یہ حنیف ہیں اور مسلمان ہیں۔ یہ دو القاب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ آپ توجہ کریں، حنیف مسلمہ، پہلے حنیف کہا پھر کہا مسلم، پہلا درجہ حنیف ہے۔ یہ ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حنیف ہیں اور مسلم ہیں، حنیف مسلمہ۔ اور دونوں میں غور کیا جائے تو پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حنیف کہا اور پھر مسلمان کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حنیف ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حنف عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے مقابلے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنف، حنف اور جنف۔ حنف، انسان جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو عام طور پر انسان کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتے،
दायां पाँव थोड़ा इस तरफ होगा और बायां पाँव थोड़ा सा इस तरफ होगा, थोड़े से पाँव खुले हुए होते हैं। आप लोग खड़े होकर अगर इंसान तवज्जो करे अपने पाँव की तरफ तो पाँव थोड़े थोड़े बाहर की तरफ खुले होते हैं। अगर ये पाँव सीधे होते बिल्कुल तो हम चल नहीं सकते। अल्लाह ने बनावट ही कुछ ऐसी बनाई है कि ये पाँव जब इंसान खड़ा होता है तो पाँव थोड़े से खुले हुए, तो बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं। जिस इंसान के पाँव बाहर की तरफ खुले हुए हों इसको कहते हैं ये है जनफ। और जो इंसान अंदर की तरफ पाँव किए हुए हो, अक्सर लोग आम इंसान जो है उसके पाँव बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स आप देखें जिसके पाँव खड़ा हो लेकिन पाँव अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, ये दूसरे लोगों की तरह चल नहीं सकता, ये लड़खड़ाएगा, जल्दी गिर जाएगा। जैसे दूसरे आम तौर पर भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, जिस स्पीड के साथ चलते हैं ये उस स्पीड के साथ नहीं चल सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके पाँव अंदर की तरफ हैं। और हनीफ इसी इंसान को कहा जाता है जिसके पाँव अंदर की तरफ हों। मतलब क्या? यानी ऐसा इंसान जो बाकी अवाम के साथ ना चल सकता हो, बाकी अवाम और रास्ते पर हो, ये अलग रास्ते पर हो, इस इंसान को कहा जाता है हनीफ। तो हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने हनीफ इसलिए कहा कि तमाम लोग उस ज़माने के जो शिर्क और बुत परस्ती की तरफ जा चुके थे और एक वाहिद इब्राहीम थे जो इन सब से अलग होकर हनीफ थे, उनका रास्ता अलग था, इब्राहीम का रास्ता अलग था। हज़रत इब्राहीम का रास्ता बाकी तमाम लोगों से अलग था। वो शिर्क करते, बुतों की पूजा करते, बुतों से आरज़ुएं मांगते, बुतों से दुआएं मांगते, बुतों से ख्वाहिशात की तलबगी करते। और हज़रत इब्राहीम इन तमाम कामों से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा थे, इन सब से दूर थे। तो इसलिए अल्लाह ने कहा ये इब्राहीम हनीफ है, बाकियों से जुदा है। जैसे बाकी हैं वैसे ये नहीं है। जो सोच बाकी रखते हैं ये वो सोच नहीं रखता, इसकी सोच तब्दील है, इसकी सोच अलग है। इसलिए हजरत इब्राहीम को कहा कि ये हनीफ है और मुस्लिम है। मुस्लिम, हम उसको मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं जो कलमा पढ़ ले, जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ ले, हम समझते हैं मुसलमान हो गया। हाँ बिल्कुल, जो इंसान अपने ज़ुबान से कलमा शहादत अदा कर दे ये इंसान मुसलमान है। ये इंसान अब कुफ्र के दायरे में नहीं है, अब ये इंसान इस्लाम के दायरे में है। लेकिन हकीकत में मुसलमान वो है जिसकी ज़िंदगी, जिसकी नीयत, जिसका जहन अल्लाह के सामने तस्लीम हो जाए, जिसकी सोच अल्लाह के सामने तस्लीम हो जाए, ये हकीकत में मुसलमान है। और अल्लाह ने क्या फरमाया कि हज़रत इब्राहीम हनीफ हैं यानी बाकी सबसे जुदा हैं, और मुस्लिम हैं यानी इनकी पूरी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो ये अपने खुदा के सामने तस्लीम हैं, झुके हुए हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजारता। जब भी इब्राहीम ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी ज़िंदगी में कोई फैसला करता है, कोई काम करता है, तो पहले ये देखता है कि इस काम से मेरा रब भी राज़ी है या नहीं है। अपने आप को रब के सामने तस्लीम कर चुका है इब्राहीम। फमा काना मिनल मुशरिकीन, और ये इब्राहीम मुशरिकीन में से नहीं है, हनीफ है। यानी वो मुशरिक, हज़रत इब्राहीम का ज़माना बुत परस्ती का औज का ज़माना था, उरूज था बुत परस्ती का। और ये वाक़या आपने अक्सर सुना है कि हज़रत इब्राहीम ने सारे बुत तोड़ दिए, खुद हथौड़ा उठाया, कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुत तोड़ दिए, और वो औजार जिससे बुत तोड़े वो जाकर बड़े बुत के गले में लटका दिया। बाद में सब हैरान हुए कि ये हमारे खुदाओं को किसने तोड़ दिया। जाहिर है, फ़र्ज़ किया आज मस्जिद का कोई शख्स अगर दरवाज़ा तोड़ दे, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता, तो कितनी बड़ी तौहीन है ये मस्जिद की, है या नहीं है। तो मुसलमान तैश में आएंगे, उसका मुआखज़ा करेंगे, ये कौन है, ये कौन बदतमीज़ है जिसने मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ दिया। या कोई शख्स नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मस्जिद में आकर कुरान की बेरुमती कर दे, तो मुसलमानों को तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। इतना ही गुस्सा उन बुत परस्तों को आया जब हज़रत इब्राहीम ने उनके बुतों को तोड़ दिया। जब बुतों को तोड़ा उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत तैश आई, और उन सब का शक हज़रत इब्राहीम पे गया। क्यों? पता था
کہ ہم سب بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ ان بتوں کی پرستش نہیں کرتا۔ تو سب کا شک بھی حضرت ابراہیم کی طرف گیا۔ حضرت ابراہیم کو دربار میں بلایا گیا اور کہا کہ ابراہیم بتاؤ تم نے یہ بت کیوں توڑے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے یہ بت نہیں توڑے، یہ جس کے گلے میں یہ ہتھوڑا اور یہ لٹکا ہوا ہے اسی سے پوچھو، شاید اسی نے توڑے ہوں۔ تو سب نے پکار کر کہا کہ یہ تو بے جان ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، یہ باقی بتوں کو کیسے توڑے گا؟ یہ وہ نقطہ تھا جب حضرت ابراہیم نے قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور فرمایا حضرت ابراہیم نے تو پھر ایسے خداؤں کی کیوں پرستش کرتے ہو جو خود اس چیز کے محتاج ہیں کہ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل بھی نہیں سکے، منتقل بھی نہیں ہو سکتے، آپ کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا پڑتا ہے۔ جو خدا کچھ نہیں کر سکتا وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ تم اس کو خدا سمجھتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو خود تمہاری مخلوق ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ان بتوں کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور پھر ان کی پوجا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے بنایا، ان کو کہا، فرمایا کہ تم ان کی مخلوق نہیں، یہ تمہاری مخلوق ہیں، یہ بت تمہاری مخلوق ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے تو ان کو بنایا ہے، اگر عبادت کرنی ہے تو اس کی کرو جس نے تمہیں بھی خلق کیا ہے، اس کائنات کو بھی خلق کیا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا دور شرک کے عروج کا دور تھا، اور حضرت ابراہیم نے شرک کے خلاف جو قیام کیا، آج ہمارے لیے وہ راستہ مشعل راہ ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ممبروں پر کھلے عام شرک بکا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کھلے عام شرک بکا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ علی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کھلے عام شرک کرتا ہے۔ آؤ قرآن پڑھو کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں خدا کہتا ہے وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہے، مشرکین سے بیزار ہیں، اللہ مشرکین سے بیزار ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور ہماری بھولی عوام سٹیجوں پر شرک بکا جاتا ہے، علی اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور عوام نیچے سے بیٹھ کر نعرے لگاتی ہے۔ قرآن سے بے بہرا انسان جب ہو جائے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے۔ جب دین کی پہچان نہ ہو، دین کی معرفت نہ ہو، تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ انسان جاہلوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ قرآن ایک انسان کو، ایک مسلمان کو کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ابراہیم حنیف ہیں اور مسلم ہیں، تسلیم ہیں اللہ کے سامنے، وما کان من المشرکین، اور یہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المومنین۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو ابراہیم کی اطاعت کرتے ہیں، جو ابراہیم کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ یہودی اور نصرانی اس چیز کے قائل تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہ اس چیز کے قائل تھے اور اپنے اس چیز کا ادعا بھی کرتے تھے، دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم دین ابراہیم پر ہو تو تم جھوٹے ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ ابراہیم کا دیندار اور ابراہیم کے دین پر وہ ہے جو ابراہیم کی اطاعت کرتا ہے۔ تم صرف نام سے کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن اطاعت ابراہیم نہیں کرتے۔ وہ ابراہیم کے دین پر ہے جو ابراہیم کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی رسول اکرم کے بارے میں فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ نبی اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب بھی حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ ہم سب حضرت ملت ابراہیم ہیں، شریعت وہ ہے ہمارے پاس جو حضرت محمد مصطفیٰ لائے، لیکن یہ دین ابراہیمی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اللہ مومنین کا ولی ہے۔
توجہ فرمائیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ مومنین کا سرپرست ہے۔ مومن، جو انسان مومن ہے، سچا مومن ہے، پکا مومن ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سرپرست خود خدا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی حدیث کے جملے نہیں ہیں، خود خدا کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہے واللہ ولی المومنین، تم مومن بن جاؤ، تمہارا سرپرست میں خود خدا بن جاؤں گا۔ ایمان کی تمام صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ ایمان قرآن پر عمل کرنے کا نام ہے، ایمان اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کا نام ہے، ایمان رسول اکرم کی سیرت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور اگر ہم نے رسول اکرم کی سیرت پر عمل نہ کیا، قرآن کو پڑھا ضرور لیکن اس پر عمل نہ کیا، اہل بیت کا نام تو لیا لیکن اہل بیت کی سیرت پر عمل نہ کیا، تو ہم نے ایمان کا وہ درجہ حاصل نہیں کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان گمراہ ہو جائیں، جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے چند لوگ ایسے ہیں۔ اب یہاں سے اہل کتاب کی مذمت میں آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو باقی مومنین کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کو گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ارادہ تو یہ رکھتے ہیں کہ دوسروں کو گمراہ کریں، لیکن حقیقت میں خود گمراہ ہو رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہ مومن کو گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے پچھلی آیت میں فرما دیا واللہ ولی المومنین، کہ جب مومنین کا ولی خدا بن جائے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت مومن کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا اہل کتاب میں سے بعض ہیں جو مومنین کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم گمراہ کر لیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے دعوے ہی غلط ہیں، باتیں کچھ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اپنے آپ کو گمراہ بھی کر رہے ہیں اور ان کو خود کو پتہ بھی نہیں ہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، دوسروں کو نقصان نہیں کر رہے، یہ نقصان اپنا کر رہے ہیں اور ان کو اپنے نقصان کا بھی اندازہ نہیں۔ بعض اوقات انسان کسی نقصان ہو جائے نا، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہو گیا ہے، اور بعض اوقات انسان کا ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ واقعی یہ میرا نقصان ہو گیا۔ وہ جس کو اپنے نقصان کا علم ہو گیا یہ بچت میں ہے، ابھی اپنے نقصان کا اس کو علم ہو گیا ہے، اب اس کا مداوع کرے گا، لیکن وہ انسان جس کو اپنے نقصان کا علم ہی نہیں ہوا وہ اس نقصان کو کیسے بچائے گا، وہ اس نقصان کو کیسے روکے گا؟ بس اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ یہ اپنے لیے خود گمراہی کا سامان کر رہے ہیں اور خود ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہو جبکہ تم ان آیات کے خود گواہ بھی ہو، خود گواہی دیتے ہو ان آیات کے بارے میں اور پھر ان آیات کو جھٹلاتے بھی ہو۔ مثلا ہم خود آج دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم میں سے کوئی انسان ہے جو قرآن کی حقانیت پر شک کرتا ہو؟ ہے کوئی جو یہ کہتا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن حق کی کتاب نہیں ہے؟ جو مسلمان ہے وہ قرآن کی حقانیت پر یقین اور ایمان رکھتا ہے۔ ہم سب کا کامل ایمان ہے، پختہ ایمان ہے دل و جان سے کہ یہ قرآن ایک محکم مستقیم کتاب ہے، حق کی کتاب ہے، اور اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں تمام سچ اور حق ہیں، لیکن عملی لحاظ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہم یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے میں نے، ہم سب اسی آیت کا مصداق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل کتاب تم آیات الہی کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم ان آیات کے خود گواہ بھی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیات ٹھیک ہیں لیکن پھر بھی جھٹلاتے ہو، پھر بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ تم یہ تو سمجھتے ہو کہ آیات اللہ کی جانب سے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، بس اس کا مطلب ہے کہ تم آیات کو جھٹلانے والے ہو،
پس معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان زبانی طور پر قرآن پر ایمان رکھتا ہے لیکن عملی لحاظ سے قرآن پر عمل نہیں کرتا، یہ انسان آیات الہی کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے سود اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ربا سود حرام ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس نے قرآن بھی پڑھا ہے، علماء سے بھی اس نے سنا ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود سود بھی کھاتا ہے، سود دیتا بھی ہے، سود کا لین دین بھی کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی زندگی میں ایسے لوگ بہت دیکھے ہوں گے آپ نے۔ اس نے قرآن میں پڑھا ہے کہ شراب اللہ نے حرام قرار دیا ہے، شراب کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے، علماء سے سنا ہے، خطباء سے سنا ہے، اس کو خود بھی پتہ ہے، والدین نے بتایا ہے کہ شراب بری چیز ہے، لیکن شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، شراب پیتا بھی ہے۔ کیا یہ آیات الہی کی تکذیب نہیں کر رہا؟ خدا نے کہا کہ جوا حرام ہے، جوا حرام ہے، اس کو پتہ ہے جوا ٹھیک بات، ٹھیک کام نہیں ہے، منع کیا ہے اللہ نے، حرام کام ہے، برا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس چیز کے معلوم ہونے کے بعد بھی جوا کھیلتا ہے۔ آپ چلے جائیں شام کے وقت اپنے علاقوں کے میدانوں میں جہاں والی بال ہو رہی ہوتی ہے، کہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، کہیں فٹ بال ہو رہی ہے، کہیں الگ الگ اپنے گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا جائزہ لیں کتنے کھیلنے والے ایسے ہیں جنہوں نے جوا نہیں لگایا؟ شاید کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ جوا لگایا جاتا ہے، باقاعدہ کہہ کر جوا لگایا جاتا ہے سر عام، اور وہاں پر مسلمان جوا لگا کے کھیل رہے ہیں۔ پتہ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ جوا ٹھیک بات، ٹھیک کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ حرام کی لذت ان کے پاس آ گئی ہے، ان کو اب حرام لذیذ لگتا ہے، تو ان کو وہ بری چیز اب محسوس نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد، آپ جب کربلا کے میدان میں موجود تھے تو امام نے عصر عاشور خطبہ دینا چاہا، توجہ فرمائیے گا، خطبہ دینا چاہا۔ جیسے امام نے خطبہ شروع کیا تو یزیدی لشکر نے شور مچانا شروع کر دیا، امام نے خطبہ روک دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ خطبہ کا آغاز کیا، خطبہ شروع کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امام نے پھر خطبہ شروع کیا، انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا تاکہ امام کا خطبہ کوئی سن نہ سکے، تو امام نے پھر خطبہ شروع کیا، انہوں نے پھر شور مچایا۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ میری بات نہیں سن رہے تو اس وقت امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم میری بات کیوں نہیں سن رہے، مجھے علم ہے اس بات کا، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تم میری بات کیوں نہیں سنتے۔ فرمایا اس لیے تم میری بات نہیں سنتے کیوں، جو تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہے، حرام کھاتے ہو تم، جب حرام کھاتے ہو تمہارے پیٹوں میں لقمہ حرام موجود ہے، تم اپنے امام کی بات کیا سنو گے؟ تمہیں بات سنو گے سمجھ نہیں آئے گی، اور کوئی تمہیں دین کی بات کرے گا تمہیں اچھی بات نہیں لگے گی۔ بس کیا ہوا؟ حرام۔ حرام اتنا اثر انداز ہوتا ہے انسان پر کہ اگر امام معصوم بھی آ کر اس کو سمجھائے یہ اس کی بات بھی نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ امام نے فرمایا تیرے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہے، یہ حرام تجھے حق کی بات نہیں سننے دیتا، تجھے حق سے دور کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں جسے قرآن نے منع کیا ہے، اور ایک مسلمان جانتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں، حرام اللہ نے قرار دی ہیں، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو کرتا ہے۔ عملی لحاظ سے اس آیت کا مصداق بنتا ہے، جو انسان جانتا ہے کہ حرام ہے پھر بھی کرے، یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہا ہے، اس نے حقیقت میں اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہہ رہا ہے کہ تم کیوں آیات الہی کی تکذیب کرتے ہو حالانکہ تم گواہ بھی ہو، کیا یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہمارے لیے بھی ہے، ہم آیات کے گواہ ہیں کہ یہ قرآن حق اور سچ ہے، حقیقت ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، لیکن اس کو حقانیت، اس کی حقانیت پر ایمان بھی ہے لیکن عمل بھی نہیں ہے، تو عملی لحاظ سے ہم سب بھی آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اہم نقطے کی طرف تمام مومنین کی توجہ دلانی ہے، وہ یہ کہ پچھلے دنوں پروا میں ایک مومن کو شہید کیا گیا، پروا میں ہوا نا، پروا کے اندر ایک مومن کو شہید کیا گیا، ثقلین عباس ان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ اس شہید کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور یہ ٹارگٹ کلنگ جو پورے پاکستان میں ایک عرصہ رہی اور پھر وقفے سے جاری ہوئی، اب دوبارہ یہ فقہ واریت کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان
مارنے والوں کو، قتل کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے، اور اس شہید کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے، شہدائے کربلا کے ساتھ ان کو معشور فرمائے۔ اور مومنین کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت خون بہایا ہے، لیکن اب خون بہانے کے ساتھ صرف خون بہانا مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ اس دور کے مطابق دشمن کے خلاف مقابلہ کرنا بھی مومن کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ کیا کریں دشمن کے خلاف؟ ہم بھی بندوق اٹھائیں، ہم بھی تلوار اٹھائیں؟ نہ، ہرگز نہیں۔ نہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے، نہ ہمیں یہ دین نے یہ درس دیا ہے کہ ہم دوسروں کو کافر قرار دے کر ان کو قتل عام کریں۔ ہمارا کیا فریضہ ہے کہ وہ جتنا ہمیں تشیع سے، اہل بیت سے دور کر رہے ہیں، ہم اتنا اہل بیت کے قریب ہوتے جائیں۔ یہ سب سے بڑا مقابلہ ہے دشمن کا، جتنا وہ ہمیں قرآن اور اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں مارا اس ثقلین عباس شہید کو؟ کیوں مارا؟ کیوں؟ جو محب اہل بیت ہے، علی کا ماننے والا ہے۔ جتنا علی کے نام پہ قتل ہوتے جاؤ گے، دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو مار کر ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن مومن کا کیا فریضہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو وہ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اور شہید کا جو مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں اور احادیث میں جو بیان ہوا ہے، وہ مرتبہ کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن شہادت جب انسان پا لیتا ہے، اس نیکی کے اوپر اللہ نے کسی اور نیکی کو نہیں رکھا۔ اتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے شہادت کا، لیکن شہادت کے ساتھ شعور اور بیداری ہونا مومن کے اندر بہت ضروری ہے، قرآن کی طرف رجوع ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف اہل بیت کا نام لینا ضروری نہیں، بلکہ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا بھی مومن پر ضروری ہے۔ ایک اہم اعلان آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس مہینے میں 28 جنوری بروز ہفتہ ڈیرہ اسماعیل خان میں وحدت امت کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں اس ملک کی ایک بہت بڑی ہستی، ایک بہت بڑا سرمایہ ملت کا علامہ سید جواد نقوی حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ اور یہ وحدت کانفرنس ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فرقہ واریت کا سامنا جس علاقے نے کیا ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ سب سے زیادہ تشیع کا قتل عام یہاں پر ہوا ہے، اور شیعہ کو کافر کہنا، دوسروں کی مقدسات کی توہین کرنا، دوسروں کے مذاہب کے بارے میں غلط باتیں کرنا، یہ باعث بنتی ہیں کہ تفرقے پھیلتے ہیں، دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ ہمارے نزدیک تمام ہر وہ انسان جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو قرآن کو اپنی کتاب مانتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا احترام کرنا دوسرے مسلمان پر واجب ہے۔ ہم کبھی تفرقہ کی بات نہیں کرتے، ہم کبھی دشمنی کی بات نہیں کرتے، ہم نہیں کفر کے فتوے دیتے۔ تو ان کفر کے فتووں کو روکنے کے لیے، ان تفرقہ بازوں کے راستوں کو روکنے کے لیے، ان کے راستوں کو بند کرنے کے لیے اس طرح کی وحدت کے اقدامات کو کرنا بہت ضروری ہے، اور پیار اور محبت کا درس دینا بہت ضروری ہے۔ شیعہ سنی علماء اس میں شریک ہوں گے، آپ تمام مومنین کو بھی اس میں دعوت دیتے ہیں کہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اپنا رول اس میں ادا کریں، ہر حوالے سے اس پروگرام کے حوالے سے تعاون کریں، تاکہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو سکے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جو وحدت اور پیار و محبت کا جو یہ کام شروع ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بند کر